مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لینا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست بے سہارا ہے، تنگ دستیاں اتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور پڑھ لے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ خود بھی لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو اربوں پتی بنا دے گا۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر جس کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ بھی اگر اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور ناظرین، آپ یہ عمل روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں ہے، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے نتیجہ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو انہوں نے مجرب پایا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے، بشرطے کہ صدقے دل سے اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر کیا جائے۔ اگر حاسدین آپ کے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس عمل کو اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں ضرور داخل کر دیں، اور یقین جانیے کہ آپ اربوں کھربوں میں کھیلیں گے، آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگ آپ پر رشک کریں گے اور آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کے بعد اللہ آپ کی قسمت اور مقدر کو کھول دیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کے میں جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو پہلے ہی دن اس عمل کی تاثیر پتہ چل جائے گی، اور اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر اور مال یعنی سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہو جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اگر تم سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں، انہیں پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنہ کی تعداد ویسے تو 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے، یا انہیں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔
ناظرین کرام، اللہ پاک کے نام انہیں پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کیا کیجیے۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے پیارے آقا پر ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو اور مجھے بھی ثواب ملے۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی دن نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، کوشش کیجئے کہ آپ جب بھی دعا کریں یا کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو اس کا آغاز درود ابراہیمی سے ہی کیجئے۔ جب آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے، بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ناظرین کرام، ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہے، ہر انسان کی حاجت اور ہر انسان کی خواہش ایک دوسرے سے الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام کے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیجئے، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیماری سے نجات چاہتے ہیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور ناظرین کرام، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام ہیں یا اللہ یا رحمان، جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یا رحمان رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں آ چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس اور لاچار محسوس کر رہے ہیں، تو آپ یا اللہ یا رحمانو کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یا رحمان رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یا اللہ یا رحمانو ایسے پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ایک تسبیح آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک تسبیح سے آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو بھی شر ہوگا انشاءاللہ وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو کی مکمل پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ وہ سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر اس پر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ادا نہ کر دے یا پھر صاحب حق معاف نہ کر دے۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 بار سورۃ الاخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ ناظرین، اب آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا عمل کتنی فضیلت اور کتنے زیادہ اجر والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ الاخلاص کی اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرتا ہے، 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ 300 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ اللہ غیب سے رزق عطا کرنے کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا کرتا ہے۔ 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ جنت میں اس بندے کو 20 بنگلے عطا کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز عصر پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و عیال اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، اور جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی سماعت فرما لیجئے کہ عصر کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ ناظرین، آپ نے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اور اتنا آسان وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ آسان وظیفہ نہ پڑھا ہو، اور یہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ اس پورے عمل میں آپ نے سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو سب سے آخر میں ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، تو اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج کے عمل کی مکمل ترتیب کچھ یوں ہے کہ کسی بھی دن آپ نماز عصر ادا کر لیں تو اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر 100 بار یا اللہ یا رحمانو کی تسبیح پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 7 بار یا ربنا کا وظیفہ کرنا ہے، اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی کمی ہے وہ انشاءاللہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی، اور ناظرین آپ جیسے ہی عمل کریں گے انشاءاللہ آپ مالا مال ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب انشاءاللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے رزق اور دولت آ رہا ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط اور بادشاہ عمل ہے کہ بھکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو اور زیادہ دولت مند ہو جائے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔
آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے سمجھنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور وقت نکال کر آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔